جی، اس میں آج ہم پڑھیں گے مرکب غیر مفید کی اقسام۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں پڑھی تھی۔ اب اس سبق کے اندر ہم پڑھیں گے مرکب غیر مفید کو۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا مرکب مفید کو۔ مرکب مفید وہ ہوتا ہے کہ جب بات کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کسی خبر یا طلب کا فائدہ حاصل ہو۔ اور مرکب غیر مفید وہ مرکب ہے جب بات کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو کسی خبر یا طلب کا فائدہ حاصل نہ ہو۔ ہوتے دونوں مرکب ہیں، دونوں کے اندر دو کلمے ہوتے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ سننے والے کو کوئی خبر یا طلب حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی اگر جملہ خبریہ ہے تو خبر حاصل ہوتی ہے، اور جملہ انشائیہ ہے تو طلب حاصل ہوتی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ مرکب غیر مفید نہ جملہ خبریہ ہوتا ہے اور نہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے، بلکہ مرکب غیر مفید جملے کا ایک جز ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی، مرکب غیر مفید جملے کا جز ہوتا ہے۔ مثال دیکھیں، جملہ اسمیہ کے دو جز کون سے ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر، ٹھیک ہے۔ جملہ فعلیہ کے دو جز کون سے ہوتے ہیں؟ فعل اور فاعل۔ اب مرکب غیر مفید کی جو اقسام ہم پڑھیں گے وہ آپ دیکھیں گے دو کلمے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر غلام زیدن یا رجل کریم۔ اب یہ غلام زیدن مضاف مضاف الیہ مل کر اگر پیچھے فعل ہے تو اس کے لیے کیا بنیں گے؟ فاعل بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر پیچھے مبتدا ہے تو اس کے لیے خبر بنیں گے۔ یعنی مرکب غیر مفید جملے کا جز ہوتا ہے، یعنی جز جملہ ہوتا ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا۔ مرکب غیر مفید کی تعریف سمجھ میں آ گئی؟ جی، آگے چلتے ہیں۔ اب مرکب مفید اور مرکب غیر مفید میں ہم کیسے تمیز کر سکتے ہیں؟ مرکب مفید اور مرکب غیر مفید میں ہم کیسے تمیز کر سکتے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرق، جی دیکھیں، مرکب مفید میں بھی دو کلمے ہوتے ہیں، مرکب غیر مفید میں بھی دو کلمے ہوتے ہیں۔ اب دونوں میں فرق کرنے کے لیے صاحب کتاب نے مرکب غیر مفید کی 5 قسمیں بیان کی ہیں۔ یعنی ان 5 قسموں میں سے اگر کوئی قسم ہے تو اس کو ہم مرکب غیر مفید کہیں گے، اگر ان 5 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں ہے تو اس کو ہم مرکب مفید کہیں گے۔ اب صاحب کتاب نے، مصنف نے مرکب غیر مفید کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں۔ نمبر 1 مرکب اضافی، نمبر 2 مرکب توصیف، نمبر 2 مرکب بنائی، نمبر 3 مرکب منع صرف۔ مرکب، جی مرکب منع صرف۔ یہ 3 قسمیں مصنف نے یہاں پر بیان کی ہیں، لیکن اگر ہم ان کی تفصیل میں جائیں مرکب غیر مفید کی تو اس کی ٹوٹل 7 قسمیں بنتی ہیں۔ کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ 7 قسمیں بنتی ہیں۔ تو مصنف نے 7 کو کیوں بیان نہیں کیا، مصنف نے 3 کو کیوں بیان کیا؟ تو اس کا آسان سا جواب آپ ذہن میں رکھیے گا کہ مصنف رحمہ اللہ تعالی نے جو مشہور 3 قسمیں ہیں، جو مشہور جو مشہور 3 قسمیں ہیں ان کو مصنف نے بیان کیا ہے۔ اور ایک چوتھی قسم ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کو مصنف نے یہاں اس لیے ذکر نہیں کیا کیونکہ آگے جا کر مصنف توابع کی بحث کے اندر موصوف اور صفت یعنی مرکب توصیفی کو بیان کر رہے ہیں، اس وجہ سے مصنف نے یہاں پر اس کا ذکر نہیں کیا۔ اور 5ویں قسم ہے مرکب صوتی۔ 3 قسمیں تو وہ ہوگی، نمبر 1 مرکب اضافی، نمبر 2 مرکب بنائی، نمبر 3 مرکب منع صرف، نمبر 4 مرکب توصیفی، اور نمبر 5 مرکب صوتی، صوت کے ساتھ، جی۔
تو مرکب صوتی کو مصنف نے بالکل ہی نہیں بیان کیا اپنی پوری کتاب میں، اس لیے کہ مرکب صوتی کا استعمال بہت ہی کم ہے۔ مرکب صوتی کے چند گنے چنے الفاظ ہیں۔ مرکب صوتی کی تعریف سمجھ لیں۔ جو کتاب کے اندر جو قسمیں ہیں ان کی تعریفات بھی ہم سمجھتے ہیں، اس سے پہلے جو کتاب میں نہیں ہے ان کو سمجھ لیں۔ مرکب صوتی وہ مرکب ہوتا ہے جس میں دوسرا اسم کسی آواز پر مشتمل ہو۔ دو اسم ہوں گے جی، دو اسم ہوں گے، ان میں سے جو دوسرا اسم ہوگا وہ آواز پر مشتمل ہوگا۔ مثال کے طور پر سی بوے، راہ وے، سی با وے، راہ وے، یہ جو وے ہے نا دونوں کے آخر میں جی، سی بوے نام ہے، ہاں امام سی بوے نام سنا ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے۔ یہ سی بوے اور راہ وے، اب یہ دیکھیں دو لفظ تھے، ایک ہے سیب دوسرا ہے وے، اسی طرح ایک ہے راہ دوسرا ہے وے، تو اب ان دونوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہے، اور جو دوسرا اسم ہے وہ کسی آواز پر مشتمل ہے، اس کو کہا جاتا ہے مرکب صوتی جی۔ اس کے علاوہ دو قسمیں اور ہیں، ایک کا نام ہے مرکب اشاری۔ دیکھیں اس میں اشارہ اور مشار الیہ، اس میں بھی دو کلمے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے جی؟ ہوتے ہیں۔ حاذہ المرأۃ، یہ عورت، اب حاذہ ہی ایک کلمہ، المرأۃ دوسرا کلمہ ہے، کلمے تو دو ہیں، یہ بھی مرکب ہے لیکن یہ بھی کیا ہے، مرکب غیر مفید ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایسے ہی مرکب عطفی، مرکب عطفی، معطوف اور معطوف علیہ، معطوف اور معطوف علیہ، زید و عمر، زید اور عمر، اب یہ بھی دو کلمے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی مرکب ہے لیکن یہ بھی مرکب مفید نہیں ہے، مرکب غیر مفید ہے۔ تو مرکب غیر مفید کی جو کتاب کے اندر چار قسمیں نہیں ہیں وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہیں جی جی۔ مرکب توصیفی کو سمجھ لیں، مرکب توصیفی وہ مرکب ہوتا ہے کہ جس میں دو اسم ہوں اور دوسرا اسم پہلے اسم کی خوبی یا خامی بیان کرے، یعنی جو دوسرا اسم ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے اسم کی کوئی خوبی یا خامی بیان کرے، جیسے مثال کے طور پر رجل کریم، اب یہ دو اسم ہیں، یہ رجل موصوف ہے، کریم اس کی صفت ہے، اور یہ کریم یہ رجل کی خوبی بیان کر رہی ہے کہ یہ آدمی سخی ہے، سخی ہونا یہ انسان کی خوبی ہے، یا خامی بیان کرے جیسے رجل قبیح، یہ آدمی برا ہے یا بد شکل ہے، اب دوسرا قبیح یہ رجل کی خامی بیان کر رہا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے مرکب توصیفی۔ بات سمجھ آ گئی ہے جی الحمدللہ۔ اب جو کتاب کے اندر تین قسمیں موجود ہیں، مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب معنی صرف، اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ مرکب اضافی کی تعریف ذہن میں رکھیں، مرکب اضافی وہ مرکب ہے جس میں ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی جائے، پہلے اسم کو مضاف دوسرے اسم کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ پھر دوہرا رہا ہوں، مرکب اضافی وہ مرکب ہے جس میں ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کی جائے، پہلے اسم کو مضاف دوسرے اسم کو مضاف الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے غلام زیدن، غلام زیدن میں غلام کی نسبت اور اضافت کی گئی ہے کس کی طرف، زید کی طرف، کہ یہ کس کا غلام ہے، زید کا غلام ہے، تو نسبت ہے کہ نہیں ہے، اضافت اور نسبت ہے اس کے اندر، تو غلام کو ہم مضاف کہیں گے اور زید کو ہم کیا کہیں گے، مضاف الیہ کہیں گے۔ اب مضاف اور مضاف الیہ کو پہچاننے کا طریقہ سمجھ لیں، مضاف اور مضاف الیہ کو پہچاننے کے بہت ساری علامات ہیں، ایک کتاب ہے العلامات النحویہ، العلامات
نحویہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر نحو کی جتنی بھی ابحاث ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کی علامات، ان کو پہچاننے کی علامات لکھی ہیں، بڑی مفید کتاب ہے، بہت فائدہ مند کتاب ہے۔ تو وہ کتاب اگر آپ کو کہیں سے ملے تو اس کا مطالعہ آپ ضرور رکھیں، اردو کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نحو پڑھنے والے جو طلباء ہیں، ان کے لیے وہ کتاب انتہائی مفید ہے، العلامات النحویہ۔ یہ مفتی حسن صاحب کی ہے، جو مدنیہ جدید کے جو مہتمم ہیں لاہور کے اندر، پاکستان کے اندر، ان کی یہ کتاب ہے۔ جی، میرے استاد ہیں الحمدللہ، میں نے ان سے ابن ماجہ شریف پڑھی ہے، بہت ہی عاجز اور انکساری والے استاد ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو اتنا تقویٰ دیا ہے کہ ہمارے شیخ الحدیث تھے جامعہ اشرفیہ لاہور کے، وہ کہتے تھے اگر آپ نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو مفتی حسن کو دیکھ لو۔ جی، اور یہ مفتی حسن صاحب جو ہیں، یہ ان کے مرید تھے، جو ہمارے شیخ الحدیث صاحب تھے، مفتی کیا کہتے ہیں، سرور صاحب رحمہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میری نجات کے لیے ایک مفتی حسن ہی کافی ہے۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے نحو کے بارے میں، العلامات النحویہ۔ جو طلباء نحو پڑھ رہے ہیں، اولیٰ کے طلباء یا جو اگلے درجات کے طلباء ہیں، تمام طلباء کے لیے بہت ہی مفید کتاب ہے، طلباء اور طالبات کے لیے۔ جی، تو یہ بات ضمن کے اندر آ گئی۔ تو غلام و زیدن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مضاف مضاف الیہ کو ہم کیسے پہچانیں گے، ان کی علامات کیا ہیں۔ تو ایک علامت آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مضاف اور مضاف الیہ کے ترجمے میں، اردو میں جب ہم، یا اردو یا ہندی میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں، تو ان کے ترجمے میں کا، کی، کے، میرا، تیری، تیرا، ٹھیک ہے، یہ الفاظ آتے ہیں۔ مثلا غلام و زیدن، زید کا غلام، کا آ گیا، ٹھیک ہے۔ کتابہم، ان کی کتاب، کی آ گیا، ٹھیک ہے۔ اقلامہم، ان کی قلمیں، جی۔ یا کتاب کا، تمہاری، ری آ گیا، تمہاری کتاب، کتابی، میری کتاب۔ تو یہ ساری کی ساری علامات کس کی ہیں؟ مضاف اور مضاف الیہ کی ہے، جی۔ اور عربی کے اندر اس کی علامت یہ ہے کہ مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا، ایک، مضاف پر کبھی بھی الف لام داخل نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ اور مضاف پر تنوین بھی نہیں آتی، مضاف پر تنوین بھی نہیں آتی، جی۔ اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ زیر ہوگی، کبھی بھی آپ کو مضاف الیہ مرفوع یا منصوب نظر نہیں آئے گا، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، جی۔ اور مضاف کا اعراب، مضاف الیہ کا اعراب تو اعراب ہمیں معلوم ہو گیا کہ مجرور ہوگا، مضاف کا اعراب اپنے پیچھے عامل کے مطابق ہوگا، جی۔ دیکھیں اگر مضاف فعل کے لیے فاعل بن رہا ہے تو مضاف مرفوع ہوگا، جاء غلام زیدن، آیا زید کا غلام، تو اب یہاں پر غلام، یہ پیچھے جا کے لیے فاعل بن رہا ہے، تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ مرفوع پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ رأیت غلام زیدن، میں نے دیکھا زید کے غلام کو، تو اب یہاں پر غلام، یہ مفعول بھی بن رہا ہے، تو یہ منصوب ہے۔ مررت بغلام زیدن، میں زید کے غلام کے پاس سے گزرا، اب یہاں پر غلامی چونکہ با جار کے لیے مجرور بن رہا ہے، تو جس اسم پر حرف جر داخل ہو وہ اسم مجرور ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر غلام بھی کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں جی، وہ ہم آگے جا کے انشاءاللہ اس کتاب میں آ رہے ہیں، مرفوعات، منصوبات، مجرورات، ٹھیک ہے۔ پوری عربی زبان کے اندر 8 چیزیں مرفوع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ فاعل، مبتدا، خبر، مشہور مشہور بتا رہا ہوں، فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، ٹھیک ہے، یہ 4 آپ ذہن میں رکھیں، ہاں جی۔ اور 12 چیزیں منصوب ہوتی ہیں، اور 2 چیزیں پوری عربی زبان میں، صرف 2 چیزیں مجرور ہوتی ہیں، اور وہ دونوں چیزیں میں نے آپ کو ابھی بتا دی ہیں، ایک مضاف الیہ، اور دوسرا حرف جر کا مدخول، یعنی جس اسم پر حرف جر داخل ہو، حروف جارہ داخل ہو، وہ بھی مجرور ہوتا ہے، جی۔ جی، تو مرکب اضافی آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ جی الحمدللہ، آگے جی، مرکب بنائی۔ مرکب بنائی وہ اسم ہے
جس میں دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو، جس میں دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو اور ان میں سے دوسرا اسم کسی حرف کے معنی کو متضمن ہو۔ یعنی ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کے معنی کو متضمن ہو، یعنی جو دوسرا اسم ہوتا ہے اس نے کسی حرف کا معنی اپنے اندر لیا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے احد عشرہ، احد عشرہ سے لے کر تسعۃ عشرہ تک، سوائے اثنا عشرہ کے، یعنی احد عشرہ سے لے کر تسعۃ عشرہ تک، یعنی 11 سے لے کے 19 تک، 11 سے لے کے 19 تک کی جو گنتی ہے یہ ساری کی ساری مرکب بنائی کی مثالیں ہیں۔ دیکھیں احد عشرہ اصل میں تھا احدن و عشرن، 10 اور ایک 11، 10 اور ایک 11، تو ایک کو کیا کہتے ہیں؟ احدن، اور کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں؟ واو، جی، اور عشر 10 کو کہتے ہیں۔ تو لفظ کیا تھا اصل میں؟ احدن و عشرن، لیکن اب احدن و عشرن پڑھنا مشکل تھا تو درمیان سے واو کو حذف کر کے دونوں کو مبنی بر فتح بنا دیا، احدا کو بھی مبنی اس کے اوپر بھی زبر لے آئے اور عشرہ کے اوپر بھی زبر لے آئے اور اس کو پڑھ لیا احد عشرہ۔ تو اب یہ جو عشرہ ہے اس نے جو واو ہے درمیان میں جو واو تھا اس کا معنی اپنے اندر لیا ہوا ہے۔ ہم دیکھو معنی ایک ہی ہے، احد عشرہ کا معنی کیا ہے؟ 11، جی، احد و عشرن کہیں تب بھی اس کا معنی کیا ہے؟ 11، 11، ٹھیک ہے۔ احد عشرہ سے لے کے تسعۃ عشرہ تک، یعنی 11 سے لے کے 19 تک یہ گنتی، یہ مرکب بنائی کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے دونوں جز مبنی بر فتح ہوتے ہیں، مبنی ہوتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، پیچھے جو بھی عامل آ جائے۔ احد عشرہ، دیکھیے بات جو ہم کر رہے ہیں مرکب غیر مفید کی کر رہے ہیں، تو احد عشرہ دو کلمے ہیں کہ نہیں؟ تو مرکب ہو گیا، لیکن معنی پورا نہیں ہے، کوئی خبر طلب فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہمیں۔ احد عشر کا معنی 11، وہی 11 کو کیا ہوا؟ کیا چیزیں ہیں؟ 11 کتابیں ہیں، مرد ہیں، کیا چیز ہیں؟ سمجھ آ گئی ہے؟ جی، سوائے اثنا عشرہ کے، 11 کے بعد آتا ہے 12، ٹھیک ہے۔ جو اثنا عشرہ ہے، اثنا عشرہ اس کا پہلا جز معرب ہوتا ہے، دوسرا جز مبنی ہوتا ہے، مبنی پر فتح ہوتا ہے، ہاں جی، یعنی 11، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، ان کا تو ان کے دونوں جز مبنی پر فتح ہوں گے۔ احد عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، ٹھیک ہے، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، ستۃ عشرہ، لیکن جو 12 کا عدد ہے اثنا عشرہ، یہ جو، جی، اثنا عشرہ کا جو لفظ ہے، یہ اثنا عشرہ، یہ جو لفظ ہے اثنا کا اعراب اپنے عامل کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ اثنانی اور اثنتانی آگے جا کے ہم جب اس میں متمکن کے 16 قسمیں پڑھیں گے تو اس میں سے 7ویں 8ویں قسم اثنانی اور اثنتانی ہے، یعنی یہ تثنیہ ہے اثنا، تو اس کا اعراب حالت رفع میں الف لفظی کے ساتھ ہوتا ہے، حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اثنا عشرہ یا مؤنث کے لیے اثنتا عشرہ استعمال ہوگا، تو اثنا عشرہ یہ اس کا پہلا جز معرب ہوگا اور دوسرا جز عشرہ یہ مبنی ہوگا۔ ہاں جی، چینج ہوگا، ہو سکتا نہیں، ہوگا، پکی بات ہے، ہاں جی، جی 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 جی، تو بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی، تیسری قسم جو مصنف نے یہاں پر بیان کی ہے مرکب معنی صرف۔ مرکب معنی صرف وہ مرکب ہے کہ جس میں دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو
اور دوسرا اسم کسی حرف کے معنی کو متضمن نہ ہو۔ دیکھیں، جس طرح مرکب بنائی کے اندر دو اسم ہوتے ہیں نا، دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی مرکب معنی صرف کے اندر بھی دو اسموں کو ملا کر ایک کرتے ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ مرکب بنائی کے اندر دوسرا اسم کسی حرف کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، لیکن یہاں پر دوسرا اسم کسی حرف کے معنی کو متضمن نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ہاں جی، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے بعل بکا، بعل بکا، اب بعل یہ ایک بت کا نام ہے، ٹھیک، بعل بت کا نام ہے، اور بکا یہ ایک شہر بنانے والے بادشاہ کا نام تھا۔ ان دونوں کو ملا کر ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا، بعل بک۔ ٹھیک ہے، جیسے دیکھو نا، اب مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دیکھیں حیدرآباد ہے نا، حیدرآباد انڈیا کے اندر، جی۔ اب یہ حیدر یہ ایک لفظ ہے، آباد یہ دوسرا لفظ ہے، ان دونوں کو ملا کر ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا ہے، ہندوستان۔ اب ہند ایک الگ الگ لفظ ہے، ستان الگ لفظ ہے، ان دونوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں الفاظ عربی کے نہیں ہیں، میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو کہا ہے۔ جی، تو بعل بکا، اب یہ بعل ایک، جی جی بالکل ملیں گی، جی۔ تو مرکب منع صرف کے اندر دونوں اسم کو ملا کر ایک کرتے ہیں، لیکن دوسرا اسم کسی حرف کے معنی کو متضمن نہیں ہوتا۔ اور دوسرا فرق یہ سمجھ لیں کہ مرکب بنائی کے تو دونوں جز مبنی پر فتح ہوتے ہیں، لیکن مرکب منع صرف کا صرف پہلا جز مبنی پر فتح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا جز کیا ہوتا ہے؟ مبنی پر فتح ہوتا ہے، اور دوسرا جز جو ہوتا ہے وہ اعراب کے مطابق ہوتا ہے، یعنی پہلا جز مبنی ہوتا ہے، دوسرا جز معرب ہوتا ہے۔ پہلا جز معرب ہوتا ہے، دوسرا جز کیا ہوتا ہے؟ معرب ہوتا ہے، جی معرب، جی۔ ٹھیک ہے، جیسے جا بعل، ٹھیک ہے، جیسے جا بعل بکو، رأیت بعل بکا، مررت ببعل بکا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور جو مرکب جا بعل بکو، آیا میرے پاس بالا بک شہر، جی۔ جا بعل بکو، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، معنی تو اس کا ٹھیک نہیں ہے مثال کا۔ ہاں، ہم کہیں گے ہاذا بعل بکو، ٹھیک ہے، بالا بک شیر ہے، جی۔ رأیت بعل بکا، میں نے بالا بک شیر کو دیکھا، مررت ببعل بکا، میں بالا بک شہر کے قریب سے گزرا۔ لیکن اس کا جو دوسرا جز ہوتا ہے، یہ مرکب معنی صرف جو ہوتا ہے، یہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ آگے جا کے ایک بحث ہم پڑھیں گے منصرف اور غیر منصرف کی۔ جو غیر منصرف اسم ہوتا ہے، اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے، اس پر کسرہ نہیں آتا، یعنی اگر کوئی پیچھے عامل جار داخل ہے تو اس پر ہم کسرہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس پر ہم فتح پڑھیں گے، تنوین بھی نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، نہیں 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 آئے گا، ہاں جی ٹھیک ہے جی۔ تو اب کل ہم نے انشاءاللہ ان تینوں قسموں کی مثالیں یہاں پر مصنف نے دی ہیں، ہم نے ان کی ترکیب کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ہم نے زنجیری ترکیب کرنی ہے، جس طرح ہم نے پیچھے ترکیبیں کی تھی اسی طرح ہم یہاں پر بھی ترکیبیں کریں گے۔ تو آپ نے اس سبق کو اور پیچھے جتنے اسباق گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس کے اندر کوئی آپ بھول چکے ہیں تو وہ ویڈیو کے اندر چینل کے اوپر ویڈیو موجود ہے، آپ وہاں سے ان کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔